أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني وزيرا من أهلي سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زينة عرشه سبحان الله مداد كلماته الحمد لله عدد خلقه الحمد لله رضا نفسه الحمد لله زينة عرشه الحمد لله مداد كلماته صلوا عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 7वां पारा शुरू करती हूँ एजा समय तर्जुमा। और जब इसको सुनते हैं जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजा गया है तो आप उनकी आंखें आंसुओं से बहती हुई देखते हैं, इस सबब से कि उन्होंने ताला को पहचान लिया। कहते हैं कि ऐ हमारे रब, हम मुसलमान हो गए तो हमको भी इन लोगों के साथ लिख लीजिए जो तस्दीक करते हैं, और हमारे पास कौन सा उज़्र है कि हम अल्लाह ताला पर जो हक हमको पहुंचा है इस पर ईमान न लाया, इस बात की उम्मीद रखे कि हमारा रब हमको नेक लोगों की मायत में दाखिल कर देगा। सो इनको अल्लाह ताला उनके कौल के सिला में ऐसे बाग देंगे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी और वो इनमें हमेशा हमेशा को रहेंगे। और निरुक्कारों की यही जजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो लोग काफिर रहे और हमारी आयत को झूठा कहते रहे वो लोग दोजख वाले हैं। अल्लाह आजिरनी मिनन्नार। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने जो पाक व लजीज चीज़ें तुम्हारे वास्ते हलाल की है उन्हें हराम मत करो और हदूद से मत निकलो। बेशक अल्लाह ताला हद से निकलने वालों को पसंद नहीं करते। और खुदा ताला ने जो चीज़ें तुमको दी हैं उनमें से हलाल मरगूब चीज़ें खाओ, अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। अल्लाह ताला तुमसे मुआखज़ा नहीं फरमाते हैं तुम्हारी कसमों में लघु कसम तोड़ने पर, लेकिन मुआखज़ा इस पर फरमाते हैं कि तुम कसमों को मुस्तहकम करो फिर तोड़ दो। सो इसका कफ़ारा 10 मोहताजों को खाना देना, औसत दर्जा का जो अपने घर वालों को खाने को दिया करते हो, या उनको कपड़ा देना, या एक गर्दन यानी एक गुलाम या लौंडी आज़ाद करना। जिससे को मकदूर न हो तो 3 दिन के रोजे रखे। ये कफ़ारा तुम्हारी कसमों का, जबकि तुम कसम खा लो फिर तोड़ दो और अपनी कसमों का ख्याल रखा करो। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे वास्ते अपने हकाम बयान फरमाते ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमान वालो, हाँ यही बात है कि शराब और जुआर मुत वगैरह करा के तीर ये सब गंदे शैतानी काम है, सो इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुमको फलाह हो। शैतान तो यूँ चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे आपस में अदावत और बोझ वाक़ कर दे। अल्लाह ताला की याद से नमाज से तुमको बाज रखे, सो अब भी बाज नहीं आओगे। तुम अल्लाह ताला की इताअत करते रहो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते रहो और एहतियात रखो। अगर एराज करोगे तो ये जान रखो कि हमारे रसूल की जिम्मा सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना था। ऐसे लोगों पर जो ईमान रखते हैं और नेक काम करते हैं चीज़ में कि कोई गुनाह नहीं, जिनको वो खाते पीते हैं जबकि वो लोग परहेज रखते हों और ईमान रखते हो और नेक काम करते हो फिर परहेज करने लगते हो और ईमान रखते हो फिर परहेज करने लगते हो और खूब नेक अमल करते हूँ। अल्लाह ताला से नेकुकारों से मोहब्बत रखते हैं। ईमान वालों, अल्लाह ताला कदरे शिकार से तुम्हारा इम्तिहान करेगा। जिन तक तुम्हारे हाथ और तुम्हारे नेजे पहुँच सकेंगे ताकि अल्लाह ताला मालूम करे कि कौन सा किससे बिन देखे डरता है। मतलब इम्तिहान का ये है कि हालत एहराम में वहूस के शिकार करने को तुम पर हराम करके इन वहूस को तुम्हारे आसपास फिराते रहेंगे। चुनांचे वहूस इस तरह आसपास लगे फिरते थे चूँकि सहाबा बहुत से शिकार के आदि थी, इसमें इनकी अताअत का इम्तिहान हो रहा था जिसमें वो पूरे उतरे। इसी तरह जब कोई शिकार हरम में होगा शिकारी एहराम में न हो, इसका भी यही हुक्म है। ईमान वालों, वहशी शिकार को मत कत्ल
करो जबकि तुम हालत एहराम में हो, और जो शख्स तुम में से इसको जानबूझकर कत्ल करेगा तो इस पर पादाश वाजिब होगी जो कि मसावी होगी इस जानवर की जिसको इसने कत्ल किया, जिसका फैसला तुम में से 2 मुतबर शख्स कर दे। का वो पादाश खास चौपाइयों में से हुई बसतिया के न्याज के तौर पर काबा तक पहुँचाई जाए। आज का कुफार व मसाकिन को खाना दे दिया जाए। कफ़ारा मसाकिन को खाना दे दिया जाए, इसके बराबर रोजे रख लिए जाएं ताकि अपने किए की शामत का मजा चखे। अल्लाह ताला ने गुज़श्ता को माफ़ कर दिया। जो शख्स फिर ऐसी ही हरकत करेगा तो अल्लाह ताला इससे इंतकाम लेंगे। अल्लाह ताला ज़बरदस्त इंतकाम ले सकते हैं। तुम्हारे लिए दरिया का शिकार पकड़ना, इसका खाना हलाल किया गया। तुम्हारी इंतफा के वास्ते या मुसाफिर के वास्ते या खुश्की का शिकार पकड़ना तुम्हारे लिए हराम किया गया जब तक कि तुम हालत एहराम में हो। अल्लाह ताला से डरो जिसके पास जमा किए जाओगे। खुदा ताला ने काबा को जो कि अदब का मकान है लोगों को कायम रहने का सबब करार दे दिया, और इज्जत वाले महीनों को हरम में कुर्बानी होने वाले जानवरों को भी, इन जानवरों को भी जिनके गले में पट्टे हो, ये इसलिए कि तुम इस बात का यकीन कर लो कि बेशक अल्लाह ताला तमाम आसमान ज़मीन का अंदर की चीज़ों का इल्म रखते हैं, और बेशक अल्लाह ताला सब चीज़ों को खूब जानते हैं। तुम यकीन जान लो कि अल्लाह ताला सजा भी सख्त देने वाले हैं। अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाले रहमत वाले भी हैं। रसूल के जिम्मा तो सिर्फ पहुँचाना। अल्लाह ताला सब जानते हैं जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ पोशीदा रखते हो। आप फरमा दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं, गो तुझको नापाक की कसरत ताज्जुब में डालती हो तो खुदा ताला से डरते रहो ऐ अक्लमंद, ताकि तुम कामयाब हो जाए। ईमान वालों, ऐसे फजूल बातें मत पूछो कि अगर तुमसे जाहिर कर दी जाए तो तुम्हारी नागवारी का सबब हो, और अगर तुम ज़माना नज़ुल कुरान में कारामद बातें जो पूछो तो तुम जाहिर कर दी जाए। आंसू और सवालात गुज़श्ता अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, और अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़िरत वाले बड़ी हलम वाले हैं। ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थी, फिर इन बातों का हक न बजा लाए। अल्लाह ताला ने बहीरा को मसरूक़ किया है, और न साहिबा को, और न वसीला को, और न हामी को, लेकिन बहीरा वो जानवर है जिसका दूध बुतों के नाम कर देते हैं, इसे कोई अपने काम में न लाता। और साहिबा वो जानवर है जिसको बुतों के नाम पर छोड़ देते हैं, इससे कोई काम न लाते। जैसे इस मुल्क में बाजे लोग सांस छोड़ते हैं। और वसीला वो नाको है जो पहली बार मादा बच्चा जने, फिर दूसरी बार भी मादा बच्चा दे, दरमियान में नर बच्चा न पैदा हो, इसको भी बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। हामी वो नर ऊँट है जो एक के शुमार से जफीती कर चुका हो, इसको भी बुतों के नाम पर छोड़ देते। सब बातिल को शिर्क है। और न हामी को, लेकिन जो लोग काफिर हैं अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं, और अक्सर काफिर उनमें उनकी अकल नहीं रखते। जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाजिल फरमाए हैं उनकी तरफ रसूल की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि हमको वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बड़ों को देखा है। क्या अगरचे उनके बड़े न कुछ समझ रखते हैं न हिदायत रखते हैं। ईमान वालों, अपनी फिक्र करो जब तुम राह पर चल रहे हो, तो जो शख्स राह गुमराह रहे तो इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। अल्लाह ही के पास तुम सबको जाना, फिर वो तुम सबको जतला देंगे जो कुछ तुम सब किया करते थे। ईमान वालों, तुम्हारे आपस में दो शख्सों का वसी होना मुनासिब है जबकि तुम में से किसी को मौत आने लगे। जब वसीयत करने का वक्त हो वो 2 शख्स ऐसे हैं कि दीनदार हों और तुम में से हो, या गैर कौम के 2 शख्स हो। अगर तुम कहीं सफ़र में गए हो फिर तुम पर वाक़या मौत का पड़ जाए, अगर तुम को सुबह हो तो इन दोनों को बाद नमाज के रोक लो, फिर दोनों खुदा की कसम खाए कि हम इस कसम के एवज कोई नफ़ा नहीं लेना चाहते, अगरचे कोई करावतदार भी हो। ता अल्लाह की बात को हम पोशीदा न करेंगे, वरना हम इस हालत में सख्त गुनाहगार होंगे। फिर अगर इस इत्तला हो कि वो दोनों वसी किसी गुनाह से मुर्तकिब हुए हैं
تو ان لوگوں میں جن کے مقابلہ میں گناہ کا ارتکاب ہوا تھا، اور دو شخص جو سب میں قریب تر ہو، جہاں وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، دونوں کھڑے ہوں، پھر دونوں خدا کی قسم کھائیں کہ بالیقین ہماری یہ قسم ان دونوں کی قسم سے زیادہ راست ہے، ہم نے ذرا تجاوز نہیں کیا اور نہ ہم اس حالت میں سخت ظالم ہوں گے۔ یہ بہت قریب ذریعہ ہے اس امر کا کہ وہ لوگ واقعہ کو ٹھیک طور پر ظاہر کر دیں یا اس بات سے ڈر جائیں کہ ان سے قسم لینے کے بعد ورثہ پر قسمیں متوجہ کی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سنو، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہ کریں گے، جو اس روز اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو ان کی امتوں کے جمع کریں گے، پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو ان امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا۔ وہ عرض کریں کہ ظاہری جو جواب تو ہے تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ان کے دل کی ہم کو کچھ خبر نہیں، آپ بے شک پوشیدہ باتوں کے جاننے والے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا ہے، جبکہ میں نے تم کو روح القدس سے تائید دی، تم آدمیوں سے کلام کرتے تھے، گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، اور جبکہ میں نے تم کو کتابیں اور سمجھ کی باتیں تورات اور انجیل تعلیم کی، جبکہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے، پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، تم اچھا کر دیتے تھے مادر ایجاد اندھے کو اور برس کے بیمار کو میرے حکم سے، جبکہ تم مردوں کو نکال کے کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے۔ جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے یعنی تمہارے قتل و ہلاک سے باز رکھا، جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا کہ یہ بخبر کھلے جادو کے اور کوئی کچھ بھی نہیں، اور جب میں نے حوارین کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار۔ وقت قابل یاد ہے جب کہ حوارین نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے خوان یعنی کچھ کھانا نازل فرما دے؟ آپ نے فرمایا خدا سے ڈرو اگر تو ایماندار ہو۔ وہ بولے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے، ہمارا یہ یقین اور بڑھ جائے کہ آپ نے ہم سے سچ بولا، ہم گواہی دینے والوں میں ہو جائیں۔ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان یعنی کھانا نازل فرمائے کہ وہ ہمارے لیے یعنی ہم میں جو اول ہیں اور جو بعد میں ہیں سب کے لیے عید یعنی ایک خوشی کی بات ہو جائے، آپ کی طرف سے ایک نشان ہو جائے، آپ کو ہم کو عطا فرمائیے، آپ سب سے عطا کرنے والوں سے اچھے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر جو سخت تم میں سے اس کے بعد حق ناشناسی کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی علاوہ خدا کے دو معبود قرار دے لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے توبہ توبہ، میں آپ کو شریک سے منزہ سمجھتا ہوں، اور مجھ کو کسی طرح یہ زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو آپ کو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں، میں آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا، تمام غیبوں کو جاننے والا آپ ہی ہیں۔ میں نے تو ان سے کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا۔ تم اللہ کی بندگی اختیار کر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر مت لڑا جب تک ان میں رہا، پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھا لیا تو آپ ان پر مت رہے، آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے، اگر آپ ان کو سزا دیتے ہو یہ آپ کے بندے، اگر آپ ان کو معاف فرما دے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا، ان کو باغ ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی الحمدللہ، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور خوش، اور وہ اللہ سے راضی اور خوش ہے، یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمان کیا زمین کیا ان چیزوں کی جو ان میں موجود ہے، اور ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اب سورہ انعام شروع ہوتی ہے، سورہ مائدہ ختم ہوئی، الحمدللہ الذی
तमाम तारीफें अल्लाह ही के लायक है, जिसने आसमान को ज़मीन को पैदा किया, तारीकियों का नूर को बनाया। फिर भी काफ़ी लोग दूसरों को अपने रब के बराबर करार देते हैं। वो ऐसा है जिसने तुमको मिट्टी से बना, फिर एक वक्त मुअय्यन का दूसरा मुअय्यन वक्त ख़ास इसके यानी अल्लाह ही के नज़दीक है। फिर भी तुम शक रखते हो। हर वही अल्लाह माबूद बहक आसमान में भी है, ज़मीन में भी। वो तुम्हारे पोशीदा अहवाल को भी और तुम्हारे ज़ाहिर अहवाल को भी जानते हैं। तुम जो कुछ अमल करते हो उसको जानते हैं। और उनके पास कोई निशानी भी उनके रब की निशानियों से नहीं आती, मगर वो इससे राज ही किया करते हैं। सो उन्होंने इस सच्ची किताब को भी झूठा बतलाया, जबकि उनके पास पहुंची। सो जल्द ही उनको खबर मिल जाएगी कि इस चीज़ की जिसकी साथ ये इस्तेहजा किया करते थे। क्या उन्होंने देखा ना कि हम इनसे पहले कितनी जमातों को हलाक कर चुके हैं, जिनको हमने ज़मीन यानी दुनिया में ऐसी कुव्वत दी थी कि तुमको वो कुव्वत नहीं दी। हमने उन पर खूब बारिशें बरसाई, हमने उनको नीचे से नहरें जारी की, फिर हम उनको उनके गुनाहों के सब हलाक कर डाला। उनके बाद दूसरी जमातों को पैदा कर दिया। अगर हम कागज पर लिखा कोई नोश्ता आप पर नाजिल फरमाते, फिर इसको ये लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी ये काफ़ी लोग यही कहते कि कुछ भी नहीं मगर सही जादू है। ये लोग यूँ कहते हैं कि उनके पास कोई फरिश्ता कहीं नहीं भेजा गया। अगर हम कोई फरिश्ता भेज देते तो सारा किस्सा ही ख़त्म हो जाता, फिर इनको ज़रा मोहलत न दी जाती। अगर हम इसको फरिश्ता तजवीज़ करते तो हम इसको आदमी ही बनाते, और हमारी इस फेल से फिर उन पर वही अश्काल होता जब इन जो अब अश्काल कर रहे हैं। और बाकी आपसे पहले जो पैगंबर हुए उनके साथ भी इस्तेहज़ा किया गया। फिर जिन लोगों ने इनसे तमस्खुर किया था, इनको इस अजाब ने आ घिरा जिसका वो तमस्खुर उड़ाते थे। आप फरमा दीजिए कि ज़रा ज़मीन में चलो फिरो, देख लो कि तकजीब करने वालों का कैसा अंजाम हुआ। आप कहेंगे कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में मौजूद है ये सब किसकी मुल्क है। आप कह दीजिए कि सब अल्लाह ही के मुल्क है। उसने यानी अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाना अपने ऊपर लाजिम फरमा लिया। तुमको खुदा ताला क़यामत के रोज़ जमा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। जिन लोगों ने अपने को ज़ाया कर दिया सो वो ईमान ना लाएंगे। इसी की यानी अल्लाह की ही की मुल्क है। सब कुछ रात और दिन में रहते हैं, और वही है बड़ा सुनने वाला बड़ा जानने वाला। आप कहिए क्या अल्लाह के सिवा जो के आसमान ज़मीन के पैदा करने वाले हैं, आज जो के खाने को देते हैं उनको कोई खाने को नहीं देता, किसी को माबूद करार दूं। आप फरमाइए दीजिए कि मुझको ये हुक्म हुआ कि सबसे पहले मैं इस्लाम कबूल करूँगा, तुम मुशरिकीन में से हरगिज न होना। आप कहिए दीजिए कि मैं अगर अपने रब का कहना ना मानूं तो मैं एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। जिस शख्स से इस रोज़ वो अजाब हटाया जाएगा तो इस पर अल्लाह ताला ने बड़ा रहम किया, और ये सही कामयाबी है। अगर अल्लाह ताला तुझको कोई तकलीफ़ पहुंचा दे तो इसका दूर करने वाला सवाए अल्लाह ताला का कोई नहीं। और अगर तुझको वो यानी अल्लाह ताला कोई नफ़ा पहुंचा दे तो वो हर चीज़ पूरी कुदरत रखने वाले हैं। वही अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर गालिब व बरतर हैं, और वही हिकमत वाले और पूरी खबर रखने वाले हैं। आप कहिए कि सबसे बढ़कर चीज़ गवाही देने के लिए कौन सी है। आप कहिए कि मेरे या तुम्हारे दरमियान अल्लाह ताला गवाह, और मेरे पास ये कुरान बतूर वही के भेजा गया है, ताकि मैं इस कुरान के ज़रिया से तुमको और जिसको ये कुरान पहुँचे इन सबको डराऊं। क्या तुम सब सचमुच यही गवाही दोगे अल्लाह ताला के साथ कुछ और मौजूद भी हैं। आप कह दीजिए कि मैं तो गवाही नहीं देता। आप कह दीजिए कि बस वो तो एक ही माबूद है। बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो लोग इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। जिन लोगों ने अपने को ज़ाया कर लिया सो वो ईमान न लाएंगे। इससे ज़्यादा और कौन बेइंसाफ होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बोहतान बांधे, अल्लाह ताला की याद को झूठा बतला दे। ऐसे बेइंसाफों को रास्ता गारी न होगी, और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जिस रोज़ हम इन तमाम खलाइक को जमा करेंगे। फिर हम मुशरिकीन से बिलवास्ता या बिला वास्ता तौबीख के तौर पर कहेंगे कि बतलाओ तुम्हारे वो शिरका जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे कहाँ गए। फिर उनके शिर्क का अंजाम इसके सिवा और कुछ भी न होगा कि वो यूँ कहेंगे कि कसम अल्लाह की अपने परवरदिगार की कि हम मुशरिक न थे।
जरा देखो तो किस तरह झूठ बोला अपने जानवर पर। जिन चीजों को झूठ मूठ तराशा करते थे वो सब उनसे गायब हो गए। इनमें बाजे ऐसे हैं कि आपकी तरफ कान लगाते हैं। हमने इनके दिल पर हिजाब डाल रखे हैं जिससे कि वो इसको समझा। इनके कानों में डांट दे रखी है। अगर वो लोग तमाम दलाल को देख लें उन पर भी ईमान न लावे। यहाँ तक कि जब लोग आपके पास आते हैं तो आपसे खामखा झगड़ते हैं। ये लोग जो काफी नहीं यूं कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसंद बातें हैं जो पहले से चली आ रही हैं। ये लोग इसी से औरों को भी रोकते हैं और खुद भी इससे दूर रहते हैं। ये लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं और कुछ खबर नहीं रखते। अगर आप इस वक्त देखें जबकि ये दोजख के पास खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे हाय क्या अच्छी बात है तो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयत को झूठा न बतलावे और हम ईमान वालों में से हो जावे। यानी कि काफिर जब दोजख में जाएंगे तो ये कहेंगे बल्कि जिस चीज को इससे किब्र या दबाया करते थे उनके सामने आ गई है। और अगर ये लोग फिर वापस भी भेज दिए जाए तब भी वे ये वही काम करेंगे जिससे इनको मना किया गया था। यकीन ये लोग बिल्कुल झूठे हैं और कहते हैं कि जीना और कहीं नहीं, सिर्फ ये यही फिलहाल का जीना है और हम जिंदा न किए जाएंगे। और अगर आप इस वक्त देखें जबकि वो अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे अल्लाह ताला फरमाएगा कि क्या ये अम्र वाक़ नहीं है। वो कहेंगे बेशक कसम अपने रब की। अल्लाह ताला फरमाएगा अब अपने कुफ्र के वजह अजाब चखो। बेशक खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह से मिलने की तकजीब की। यहाँ तक कि जब वो मुअय्यन वक्त उन पर दफातन आ पहुँचेगा तो कहने लगेंगे कि हाय अफसोस हमारी कोताही पर जो इसके बारे में हुई। और हालत इनकी ये होगी कि अपने बार अपनी कमर पर ला देंगे। खूब सुन लो कि बुरी होगी वो चीज जिसको वो ला देंगे। और दुनिया जिंदगानी तो कुछ भी नहीं बखबर लहुलाब के। पिछला अगर मुत्तकियों के लिए बेहतर है क्या तुम सोचते समझते नहीं। हम खूब जानते हैं कि आपको उनके अक़वाम मग़मूम करते हैं। सो ये लोग आपको झूठा नहीं कहते लेकिन जालिम तो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं। ये बहुत से पैगम्बर जो आपसे पहले हुए हैं उनकी भी तकज़ीब की जा चुकी है। सो उन्होंने इस पर सब्र ही किया कि उनकी तकज़ीब की गई, उन पर इनको ईजाएं पहुंचाई गई, यहाँ तक कि हमारी इमदाद उनको आ पहुंची। अल्लाह ताला की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। आपके पास बाद पैगंबरों के बाद किस्से पहुंच चुके हैं। आपको इनका राजगिरा गुजरता है। तो अगर आप कोई कुदरत है कि जमीन में से कोई सुरंग या आसमान में सीढ़ी ढूंढ लो फिर कोई मुजजा ले आओ। तो ऐसा करो अगर अल्लाह ताला को मंजूर होता तो इन सबको राह रास्त पर जमा कर देता। सो आप नादानों में से न हो जाइए। वही लोग कबूल करते हैं जो सुनते हैं और मुर्दों को अल्लाह ताला जिंदा करके उठा देंगे फिर वो सब अल्लाह की तरफ लाए जाएंगे। ये लोग कहते हैं कि उन पर कोई मुजजा के नाजिल नहीं किया गया। उनके रब की तरफ से आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ताला को बेशक पूरी कुदरत है इस पर कि वो मुझे नाजिल फरमाए, लेकिन मैं अक्सर बेखबर है। जितनी किस्म के जानदार जमीन पर चलने वाले हैं, जितनी किस्म के परिंदे जानवर हैं कि अपने दोनों बाजुओं से उड़ते, उनको कोई किस्म ऐसी नहीं जो कि तुम्हारी तरह के गरबा न हो। हमने दफ्तर लौह महफूज में कोई चीज नहीं छोड़ी, सब कुछ लिख लिया। फिर अपने परवरदिगार के पास जमा किए जाएंगे। और जो लोग हमारी आयतों की तकजीब करते हैं वो तो बहरे हैं, गूंगे हैं तरह तरह की जुल्मतों में। अल्लाह ताला जिसको चाहे बेराह कर दे, जिसको चाहे सीधी राह पर लगा दे। आप कहिए कि अपना हाल तो बतलाओ कि अगर तुम पर खुदा का कोई अजाब आ पड़ या तुम पर क़यामत ही आ पहुंचे तो क्या खुदा के सिवा किसी और को पुकारोगे। तुम सच्चे हो बल्कि खास इसी को पुकारने लगो। फिर जिसके लिए तुम पुकार, अगर वो चाहे तो इसको हटा भी दे। और जिन जिन को तुम शरीक ठहराते हो इन सब को भूल जाओ। और हमने
اور امتوں کی طرف بھی جو لوگ کے آپ سے پہلے ہو چکی ہے پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی بیماری سے پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو وہ ڈھیلے کو نہ پڑے، لیکن ان کے قلوب تو سخت رہے اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر کے دکھلاتا رہا۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی خوب اترا گئے تو ہم نے ان کو دفتن پکڑ لیا، پھر وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے، پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی۔ اللہ کا شکر ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے، آپ کا یہ بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری سنوائی یا بینائی بالکل لے لے اور تمہارے دل پر مہر کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون معبود ہے کہ یہ تم کو پھر دے دے۔ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ راز کرتے ہیں۔ آپ کہیے کہ بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آپ پر خبری میں یا خبرداری میں، تو کیا بخرب ظالم لوگوں کی اور بھی کوئی ہلاک کیا جائے گا؟ اور ہم پیغمبروں کو اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ بشارت دی اور ڈراویں، پھر جو شخص ایمان لے آئے درستی کر لے، سو ان لوگوں کو کوئی اندیشہ نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹا بتلا دیں ان کو عذاب لگتا ہے بوجہ اس کی تو دائرہ سے نکلتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ نہ تو میں تم سے یوں کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف جو میرے پاس وہی آتے ہیں اس کا اتباع کر لیتا ہوں۔ آپ کہیے کہ اندھا اور بینا کہیں برابر ہو سکتا ہے؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت سے جمع کیے جائیں گے کہ غیر اللہ میں سے نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا نہ کوئی شفیع ہوگا، یہ اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔ ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، جس سے خاص ان کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ نامناسب کام کرنے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور اسی طور پر ہم نے ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال رکھا ہے تاکہ لوگ کہا کرے کہ یہ لوگ ہیں کہ ہم سب میں سے ان پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا ہے۔ کیا یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ حق شناسوں کو خوب جانتا ہے؟ یہ لوگ جب آپ کے پاس آوے جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا کہ جو شخص تم میں سے کوئی برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کی بات توبہ کر لے، اصلاح رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جاوے۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو اس سے ممانعت کی گئی ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم لوگ اللہ کو چھو کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کا اتباع نہ کروں گا، کیونکہ اس حالت میں تو بے راہ ہو جاؤں گا، اوپر چلنے والوں میں نہ ہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس تو ایک دلیل ہے میرے رب کی طرف سے، تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز کا تم کا تقاضا کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں، حکم کسی کے نہیں بخر اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ واقعی اس بات کو بتلا دیتا سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا، یعنی وہ قیامت کا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، عمر دیکھا تو یہی اللہ تعالیٰ کا کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا ہے کہ جس چیز کا تم سے تقاضا کرتے ہو کا فیصلہ اللہ کرے گا، فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کا تم تقاضا کر رہے ہو تو میرا تمہارا باہم قصہ فیصل ہو چکا ہوتا ہے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اسی کے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں خزانے تمام مخفی اشیاء کے، ان کو کوئی نہیں جانتا بخبر اللہ تعالیٰ کے، وہ تمام چیزیں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے جو کچھ دریاؤں میں، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کی تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا، نہ کوئی طرح خشک چیز کو گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہاری روح کو ایک گنا قبض کر دیتا
جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کو جانتا ہے، پھر تم کو جگہ اٹھاتا ہے تاکہ میعاد معین تمام کر دی جائے، پھر اسی طرح کی طرف تم کو جانا ہے، پھر تم کو بتلا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، برتر ہے، اور تم پر نگہداشت رکھنے والے بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب اپنے مالک حقیقی اللہ کے پاس لائے جائیں گے۔ خوب سن لو کہ فیصلہ اسی کا یعنی اللہ ہی کا ہوگا، وہ بہت جلد حساب لے لے گا۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کے ظلمات سے اس حالت میں نجات دیتا ہے کہ تم اس کو پکارتے ہو تذلل ظاہر کر کر، چپکے چپکے کہ اگر آپ ہم کو ان سے نجات دے دے تو ہم ضرور حق شناسی والوں میں سے ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان سے نجات دیتا اور ہر غم سے تم پھر بھی شرک کرنے لگتے ہو۔ آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گروا گروا کر کے سب کو بھرا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے۔ آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ جائے، اور آپ کی قوم اس کی تکذیب کرتی ہے، حالانکہ وہ یقینی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر تعینات نہیں کیا گیا ہوں، ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ عذاب آیا، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات ایپ جوئی کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں۔ اگر تجھ کو شیطان بھلا دے تو یاد کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس مت بیٹھ، جو لوگ احتیاط رکھتے ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہ پہنچے گا، لیکن ان کے ذمہ نصیحت کر دینا ہے، شاید وہ بھی احتیاط کرنے لگے، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کس رہ جنہوں نے اپنے دین کو لہولاب بنا رکھا اور دنوی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کر رہا تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سب اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ نہ اس کا مددگار نہ سفارش کرنے والا۔ یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اسے نہ لیا جائے۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، ان کے لیے نہایت تیز کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی اپنے کفر کے سبب سے۔ آپ کہہ دیجئے کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں کہ نہ وہ ہم کو نفع پہنچائے نہ وہ ہم کو نقصان پہنچائے، اور کیا ہم الٹے پھر جائیں بعد اس کے کہ ہم کو خدا تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے؟ جیسے کوئی شخص ہو کہ اس کو شیطان نے کہیں جنگل میں بے راہ کر دیا ہو اور وہ بھٹکتا پھرتا ہو، اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں کہ وہ اس کو ٹھیک راستہ کی طرف بلا رہی ہوں کہ ہمارے پاس آپ کہہ دیجئے کہ یقینی بات ہے کہ راہ راست وہ خاص اللہ ہی کی راہ ہے۔ ہم کو یہ حکم ہے کہ ہم پورے مطیع ہو جائیں پروردگار عالم کے، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ، وہی ہے جس نے آسمان زمین کو قاعدہ پیدا کیا ہے، جس وقت وہ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے گا کہ حسر ہو جا بس وہ ہو جائے گا۔ اس کا کن فیکون کے معنی ہے، اس کا کہنا باثر ہے، جبکہ سور میں پھونک ماری جائے گی ساری حکومت خاص اسی کی ہوگی، وہ جاننے والا پوشیدہ چیزوں کا ظاہر چیزوں کا وہی ہے، بڑی حکمت والا اور پوری خبر رکھنے والا، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تو بتوں کو معبود قرار دیتا ہے؟ بے شک میں تجھ کو تیری ساری قوم کو صریح غلطی میں دیکھتا ہوں۔ ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم کو آسمان و زمین کی مخلوقات دکھلائیں تاکہ وہ عارف ہو جائیں، تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ سو وہ جب غروب ہو گیا تو فرمایا میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے۔ سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب مجھ کو ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر جب آفتاب کو چمکتا ہوا تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے تو سب سے بڑا ہے۔
سو جب وہ غروب ہو گیا فرمایا ہے میری قوم بے شک تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں سے نہیں ہوں۔ اور اس نے ان کی قوم نے حجت کرنا شروع کی، فرمایا کیا تم اللہ کے معلوم مجھ سے حجت کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھ کو طریقہ بتلا دیا۔ میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو نہیں ڈرتا، لیکن ہاں اگر میرا پروردگار ہی کوئی امر چاہے، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھرے ہوئے ہے، کیا تم پھر خیال نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک بنایا، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا جن پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ سو ان دو جماعتوں میں سے ان کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم خبر رکھتے سو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسے ہی کے لیے امن ہے، وہی راہ پر چل رہے ہیں۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے مقابلہ میں دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا، بڑا علم والا۔ ہم نے ان کو ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام، ایک پوتا یعقوب علیہ السلام دیا، ہر ایک کو طریق حق کی ہم نے ہدایت کیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے زمانہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کیا، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو۔ اس طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، اور نیز زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، الیاس علیہ السلام کو، سب حضرت پورے شائستہ لوگوں میں سے تھے، اور نیز اسماعیل علیہ السلام کو، یسوع علیہ السلام کو، یونس علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام، ان میں سے ہر ایک کو ان زمانوں کے تمام جہاں والوں پر ہم نے نبوت سے فضیلت دی، اور نیز ان کے کچھ باپ دادوں کو، کچھ اولاد کو، کچھ بھائیوں کو، اور ہم نے ان سب کو مقبول بنایا۔ ہم نے ان سب کو راہ راست کی ہدایت کی۔ اللہ کی ہدایت ہے وہ یہی دین ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے۔ اگر فرضاً یہ حضرات بھی شرک کرتے تو جو کچھ یہ عمل کیا کرتے تھے ان میں سب اکارت ہو جاتے۔ ایسے لوگ تھے کہ ہم نے ان کے مجموعہ کو کتاب آسمانی حکمت کی علوم اور نبوت عطا کی تھی۔ سو اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرے تو ہم نے اس کے لیے بہت سے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے ممکن نہیں ہیں۔ یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی ہدایت کی تھی۔ سو آپ بھی انہی کی طریقہ پر چلیے۔ آپ کہہ دیجیے کہ میں تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر پہچاننا واجب تھی ویسی قدر نہ پہچانی، جبکہ یوں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی۔ آپ کہیے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کو تم نے متفرق اور راک میں رکھ چھوڑا، جن کو ظاہر کر دیتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپا لیتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں تعلیم کی گئی جن کی کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے بڑے۔ آپ کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ پھر ان کو ان کے مشغلوں میں بہودگی کے ساتھ لگائے رہنے دیجیے۔ اور یہ بھی ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا، یہ بڑی برکت والی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرا دیں۔ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ آپ اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ اپنی نماز پر مدامت رکھتے ہیں۔ اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے، یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی۔ اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور ہاں اپنی جانیں نکل
چلو آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی اس سبب کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں بکتے تھے، آج تم اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی آج سے تکبر کرتے تھے تم ہمارے پاس تنہا آ گئے، جس طرح ہم نے اول بار تم کو پیدا کیا تھا، آج جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے چھڑائے، اور ہم تو تمہارے ہمراہ تمہارے شفاعت کرنے والوں کو نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم دعویٰ رکھتے تھے وہ تمہارے معاملے شریک ہے، واقعی تمہارے آپس میں تو تعلق ہو گیا اور وہ تمہارا دعویٰ سب تم سے گیا گزرا ہوا، بے شک اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا دانے اور گٹھلیوں کو اور جاندار چیزوں کو بے جان چیز سے نکال لاتا ہے، وہ بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالنے والا اللہ یہی ہے، سو تم کہاں الٹے چلے جا رہے، وہ صبح کا نکالنے والا ہے، اس نے رات کو راحت کی چیز بنائی اور سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، یہ ٹھہراتی ہوئی بات ہے، ایسی ذات ہے کہ جو کہ قادر ہے، بڑی علم والا، اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے تمہارے فائدہ کے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکیہ دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکو، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں، وہ اللہ ایسا ہے کہ جس نے تم سب کو اصل میں ایک شخص سے پیدا کیا، پھر ایک جگہ زیادہ رہنے کی ہے اور ایک جگہ چندے رہنے کی، بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں نے جو کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہ ایسا ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات کو نکلا، پھر ہم نے اس سے سب شاخ نکالی کہ اس سے ہم اوپر تلے چڑھے ہوئے دانے نکالتے اور کھجور کے درختوں سے یعنی کہ گچھے میں سے خوشے نکلتے ہیں، ہم جو مارے بوجھ کے نیچے کو لٹکے جاتے ہیں، انگوروں کے باغ اور زیتون انار کے درخت پیدا کیے جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہوتے، ہر ایک کے پھل کو تو دیکھو جب وہ پھلتا ہے پھر اس کے پکنے کو دیکھو، ان میں بھی دلائل توحید کے موجود ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کی فکر رکھتے ہیں، ان لوگوں نے شیاطین کو اللہ کا شریک قرار دے رکھا، حالانکہ ان لوگوں کو خدا نے پیدا کیا، ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹیاں محض بلاسن تراش رکھی ہیں، وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جس کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور وہ آسمان زمین کا موجود ہے، اس کے یعنی اللہ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہو تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کیا، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم اس کی عبادت کو ہر چیز کا کارساز لا الہ الا اللہ، اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی، وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے، اب بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق بینی کی ذرائع پہنچ چکے ہیں، سو جو شخص دیکھ لے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا اور جو شخص اندھا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارا نگراں نہیں ہوں، ہم اس طور پر دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ سب کو پہنچانے، تاکہ یوں کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہو، تاکہ ہم اس کو دانشمندوں کے لیے خوب ظاہر کر دیں، آپ خود اس طریق پر چلتے رہیے جس کی وحی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے پاس آئی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو یہ شرک نہ کرتے، ہم نے آپ کو ان کا نگراں نہیں بنایا اور نہ آپ ان پر مختار ہیں، اور دس نام مت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کے معبودوں کو، کیونکہ پھر وہ بڑا جہل حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے، ہم نے اسی طرح ہر طریق والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ اس کو جتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے، اور ان منکر لوگوں نے اپنی قسم میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ہی اس پر ایمان لے آئیں گے، آپ جواب کہہ دیجئے کہ نشانیاں سب خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، تم کو اس کی کیا خبر، بلکہ ہم کو خبر ہے کہ وہ نشانیاں جس وقت آ جائیں گی، یہ لوگ جب بھی ایمان نہ لائیں گے ہم بھی ان کے دلوں کی یا نگاہوں کو پھیر دیں گے، جیسا یہ لوگ اس پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، ہم ان کو ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ استغفر اللہ العظیم واتوب اللہ قبول فرما خاتمہ پڑا ختم کیا ہے اللہ قبول فرما جو غلطی سلطی ہوئی ہوگا آپ لوگ معاف کریے گا اللہ معاف کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین